इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद अगर ये जोड़ी आज तक एक बनी रही, नहीं टूटी, और अब तो इंडिया में इन दोनों की जिंदगी के ऊपर एक फिल्म बनने जा रही थी, बल्कि वो फिल्म तकरीबन बन के तैयार है, उसके बाद ही ये जोड़ी क्यों टूटी है। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि हाईली कंट्रोवर्शियल लैंडस्केप कौन सा है? जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर बैठकर या इंडिया के अंदर अगर आप बैठ के हाईली कंट्रोवर्शियल लैंडस्केप की बात करें तो वो है जी इंडिया और पाकिस्तान, जो हमेशा कंट्रोवर्शियल बना रहता है, जहां पर कभी भी लव मैरिजेस इस तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि दो सरजमीनों के लोग जो हैं उनको मिलने में, एक होने में बहुत सी मुश्किलात दरपेश होती हैं। और अब फाइनली, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 से तलाकों का सिलसिला शुरू हुआ है, वो सिलसिला अब सरहद पार भी जा पहुंचा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की, कि उनके बीच में भी अलेजिडली तलाक हो चुकी है, रिलेशनशिप टूट चुका है। और क्या इसकी वजह आयशा उमर हैं और या कोई और है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और ये भी आपको बताऊंगी कि सानिया मिर्जा ने कितना साथ दिया शुएब मलिक का, या शुएब मलिक ने कितना साथ दिया। और बहुत ज्यादा आपको पता है कि क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी फैल गई थी, आज तक बहुत सारे अप एंड डाउन इन्होंने देखे। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद अगर ये जोड़ी आज तक एक बनी रही, नहीं टूटी, और अब तो इंडिया में इन दोनों की जिंदगी के ऊपर एक फिल्म बनने जा रही थी, बल्कि वो फिल्म तकरीबन बन के तैयार है, उसके बाद ही ये जोड़ी क्यों टूटी है। और अब फाइनली सोशल मीडिया पर आकर सानिया मिर्जा ने अपने अलेज्ड रिलेशनशिप के बारे में, सेपरेशन के बारे में क्या बात की है, वो मैं सब आपको बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि कैसे एक तीसरी औरत ने इनके दरमियान गलतफहमियां पैदा की हैं और इनका घर जो है वो टूट गया है। सानिया जो है, जो कभी पाकिस्तान नहीं आती थी, बहुत कम पाकिस्तान आती थी, उन्होंने अपने रिश्ते बचाने के लिए काफी महीने जो हैं वो पाकिस्तान में गुजारे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वर्क नहीं कर सका, काम नहीं कर सका, और उनका रिश्ता टूट गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं सानिया और शुएब की, जिसके बारे में आपको सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूं कि क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी शुरू हुई थी 2003 में, लेकिन उस वक्त लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जोड़ी जो है ये आपस में एक दूसरे को डेट कर रही है, या कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान का इतना मशहूर जो क्रिकेट स्टार है वो इंडिया की इतनी मशहूर टेनिस स्टार के साथ जो इस वक्त है वो एक होने का सोच रहा है। उस वक्त तो खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैचेस भी हुआ करते थे उसमें भी एक दुश्मनी की बदबू आती थी, और बहुत ज्यादा आपको पता है कि हाईली कंट्रोवर्शियल लैंडस्केप भी था। लेकिन उसके बावजूद दुबई के अंदर इन दोनों की मुलाकात हुई 2003 में। शुएब ने ये ठान लिया था कि उनको सानिया बहुत पसंद है और वो सानिया से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन 2009 तक इस जोड़ी ने एक दूसरे को बिल्कुल भी उस तरह से प्रपोज नहीं किया, बल्कि जब शुएब ने सानिया से कहा कि वो उनके लिए सीरियस है, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो सानिया ने कहा था कि हम पहले एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे। और वैसे भी ये दोनों अपने करियर की पीक पे थे, इसलिए दोनों नहीं चाहते थे कि इनके बारे में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बाहर निकले कि ये जोड़ी जो है ये कंट्रोवर्शियल हो जाए। उसके बाद क्या हुआ कि सानिया जो है वो 2003 से ये लव स्टोरी को खींचते खींचते 2009 तक पहुंच गई, और 2009 में जाकर जब इन दोनों को ये रियलाइज हुआ कि ये दोनों सोलमेट्स हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और अब इनको शादी कर लेनी चाहिए, तो 12 अप्रैल 2010 को अचानक से जब ये खबर सामने आई कि शुएब मलिक जो हैं उन्होंने सानिया मिर्जा से शादी कर ली है, और जब उनका वलीमा यहाँ पाकिस्तान में हुआ तो आपने देखा पूरी दुनिया में वो बहुत ज्यादा शोहरत जो है उन्होंने पाई। और फिर आपने देखा कि इंडिया के अंदर एक बड़ा गम और गुस्सा था कि हमारी लड़की ले गए हैं। पाकिस्तान के जो व्यूअर्स थे वो ये कह के चढ़ाते रहे कि भाभी हम लेकर आए हैं, लड़की ले आए हैं, भारत की लड़की ले आए हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी, सानिया के ऊपर बहुत सारी बातें बनी, सानिया को बहुत सारी बातें ताने जो है वो सुनने पड़े। इंडिया के मीडिया ने उनको बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, और जैसे इंडिया पाकिस्तान को बीच में घसीटते हैं हर चीज़ के अंदर, वो भी करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी सानिया जो है उन्होंने साथ नहीं छोड़ा शुएब का, और शुएब ने साथ नहीं छोड़ा सानिया का। इनका जो वलीमा हुआ था सियालकोट में वो एक बहुत यादगार तकरीब थी, और उस यादगार तकरीब में मैं आपको बता दूं कि फिरदौस आशिक अवान ने इनको हीरो का या सोने और हीरो के जड़ा हुआ जो एक क्राउन होता है वो पहनाया था सानिया को। और सियालकोट तो आपको पता है सिटी ऑफ स्पोर्ट्स है, वहाँ के जो बड़े बड़े ताजिर थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, बड़े बड़े ताजिर थे, उन सब ने सानिया को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए थे, सिर्फ इस खुशी में
کہ بھارت سے ہماری بھابھی آئی ہیں. پھر اس کے بعد یہ جوڑی جو ہے یہ کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جو ہے وہ طے کرتی گئی. بہت ساری کنٹروورسیز کے باوجود یہ جوڑی جب نہیں ٹوٹ سکی تو بھارت نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ بھارتی فلم انڈسٹری نے یہ پلان کیا, وہاں کے جو انویسٹرز تھے, کہ کیوں نہ ان دونوں کی سکسیسفل لو سٹوری کے اوپر ایک فلم بنائی جائے. اور وہ فلم تقریباً بن کر تیار ہے اور عین اس موقع پر یہ جوڑی اب ٹوٹ چکی ہے. جی میں آپ کو بتا دوں کہ 2010 کے 12 اپریل کو جب ان کی شادی ہوئی, پھر اس کے بعد ان کے پیچھے ایک اور نئی کنٹروورسی پڑی, کیونکہ 8 سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کے ہاں کوئی بھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی. اور ثانیہ سے ہر دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا تھا, ثانیہ اکثر چڑ جاتی تھیں. پھر آپ نے دیکھا کہ 2018 میں ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے اذہان رکھا. اذہان کے ویڈیوز بھی پوسٹ کرتی رہتی ہیں ثانیہ, اور ان کی اچھی تربیت کے بارے میں سب کو نظر آتا ہے کہ ثانیہ جو ہے وہ سوشلی اور مذہبی ہر لحاظ سے اپنے بیٹے کو ٹرین کر رہی ہیں. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ یہ دونوں جوڑیاں جو ہیں وہ سیپریٹلی الگ الگ تھیں. مطلب ثانیہ پاکستان آنے سے گھبراتی تھیں اور شعیب جو ہیں وہ پرماننٹلی انڈیا نہیں جا کر رہ سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے اپنا ایک اپارٹمنٹ خریدا, لگژری اپارٹمنٹ تھا ان کا دبئی کے اندر, اور تقریباً یہ کئی سال تک وہاں پر ایک دوسرے کو ملتے بھی رہے اور وہاں جا کر اپنی چھٹیاں بھی گزارتے رہے. ثانیہ اور شعیب جب اپنی ٹینس اور کرکٹ کھیل لیتے تھے تو اس کے بعد یہ دبئی جا کر ہی اکٹھے رہا کرتے تھے. کئی سال تک کامیابی کے ساتھ اپنی لو لائف اور میرڈ لائف کو گزارنے کے بعد ان کے بیچ میں اچانک سے دوریاں آنے لگیں, اور وہ دوریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنے لگیں اور وہ سوشل میڈیا پر بھی دکھنے لگیں. اس کا اثر ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذہان ان کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی, جس پہ کہ ثانیہ نے اپنے بیٹے کی کسی قسم کی کوئی پکچر پوسٹ نہیں کی, نہ شعیب کی کوئی پکچر پوسٹ کی, اور خاموشی سے انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ گزارا. لوگوں نے بہت پوچھا لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی رپلائی نہیں کیا. مگر شعیب کی اگر بات کریں تو شعیب نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر اپنے بیٹے کی پکچرز کو پوسٹ کیا. اس کے بعد لوگوں کے اندر تشویش جو ہے وہ اور زیادہ بڑی اور ان کا شک جو ہے اس کو اور تقویت ملی. لیکن اس کے بعد ثانیہ نے ایک ایسی پوسٹ کی جو اتنی زوم آئینی تھی کہ لوگوں کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ اللیجڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. ثانیہ نے لکھا کہ میں اس مشکل ترین وقت میں اپنے بیٹے کے ساتھ, انہوں نے ایک پکچر پوسٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ میں اس مشکل ترین وقت میں اور بدترین وقت میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹے کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی ہوں. انہوں نے لکھا ہیلپ ہم گیٹ تھرو ہارڈسٹ ٹائم, جو اس وقت مشکل ترین برا ترین وقت ہے وہ اس سے گزرنے کی اور نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس کے بعد لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اب برقرار نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ریومرز اور اسپیکولیشنز کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہر طرف پیپرازی نے کوشش کی کہ وہ شعیب ملک سے بھی ان کا نیریٹو لیں اور ثانیہ سے بھی ان کا نیریٹو لیں کہ آخر یہ جوڑی اتنے ہارڈ ٹائم سے گزرنے کے باوجود, اتنے سالوں سے یہ جوڑی سکسیسفل چل رہی تھی, تو اب ان کے بیچ میں تیسرا کون آیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں مبینہ طور پہ نام آ رہا ہے جی عائشہ عمر کا. عائشہ عمر کی اگر بات کریں تو پچھلے دنوں بہت زیادہ ریومرز پھیلی ہوئی تھیں کہ عائشہ عمر کے ساتھ خفیہ طور پہ شادی کر لی ہے شعیب ملک نے, اور اگر خفیہ شادی نہیں کی تو ان کا اللیجڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کا منہ بولتا ثبوت تھا شعیب ملک کا بہت زیادہ بولڈ فوٹو شوٹ کرنا عائشہ عمر کے ساتھ, اور عائشہ عمر کا بولڈ فوٹو شوٹ کرنا شعیب ملک کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے ایک کمرشل بھی کیا تھا اور پھر ہر طرف یہ باتیں پھیل گئی تھیں, اور ان باتوں کا اثر جو ہے وہ سرحد پار بھی جا پہنچا تھا جب یہ بات پتہ چلی تھی ثانیہ مرزا کو کہ شعیب ملک نے اس بات کا خیال نہ رکھتے ہوئے, کیونکہ وہ ایک بہت شائع انسان ہیں اور وہ اس طرح کے بولڈ فوٹو شوٹس نہیں کرتے, لیکن اچانک سے ان کا اتنا بولڈ فوٹو شوٹ آیا تو اس وقت ثانیہ جو ہیں وہ اتنی زیادہ انسیکیور ہوئی تھیں عائشہ عمر سے کہ وہ فوری طور پہ بھارت سے پاکستان آ گئی تھیں, اور پاکستان آ کر انہوں نے کئی مہینے یہاں پر گزارے. لیکن کہا یہ جاتا ہے سورسز کی مانے تو کہ ان کے بیچ میں غلط فہمیاں اور زیادہ بڑی تھیں. ان غلط فہمیوں کا بڑھتا اور منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد ثانیہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب وہ پاکستان میں ہی رہ جائیں گی. اس کے لیے انہوں نے اردو فلکس کے لیے ایک پروگرام بھی ڈیزائن کیا تھا کہ وہ یہیں پر رہ کر ایک پروگرام ہوسٹ کریں گی, اور ساتھ میں انہوں نے اپنا ایک پرفیوم بھی لانچ کیا تھا اور کچھ کاسمیٹکس کا اپنا برانڈ جو ہے وہ لانچ کیا تھا. اس کاسمیٹک اور پرفیوم برانڈ کی لانچنگ کے دوران اس وقت ثانیہ کا موڈ اور بھی زیادہ خراب ہوا جب اچانک ان کو یہ پتا چلا کہ شعیب ملک نے اپنی جو چیف آف گیسٹ ہیں وہ عائشہ عمر کو بلایا ہے, جس پہ کہ ثانیہ اور شعیب کے بیچ میں کافی بحث بھی ہوئی تھی. اور عائشہ عمر نے آگے بڑھ کر جب ثانیہ سے رسپانس لینا چاہا, ان کو ہگ کرنا چاہا, تو ثانیہ نے ان کو
بالکل اگنور کیا اور ایسے شو کرایا کہ تم ہی وہ خاتون ہو جس نے ہماری زندگی خراب کی ہے. اور اس وقت ان کے ایکسپریشنز اور وہاں پہ موجود لوگوں نے اینی شاہدین نے اسی طرح کی خبریں رپورٹ کی تھی. اور آج سے بہت مہینے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا چکی تھی کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس کے بعد ثانیہ اور شعیب کے راستے جو ہیں وہ تقریباً الگ الگ ہو گئے, جدا جدا ہو گئے. ابھی تک آفیشلی اس جوڑی نے اناؤنس نہیں کیا کہ یہ الگ ہو گئے ہیں, لیکن اگر ریومرز کی مانے یا لوگوں کی مانے یا اندر کے سورسز کی مانے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڑی اب الگ ہو چکی ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک آفیشلی اعلان نہیں کیا. ثانیہ مرزا کا ذو معنی انداز میں پوسٹ کرنا کہ میں اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہی ہوں, اس بات کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ تھی آج کی پوری سٹوری. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سٹوری سمجھ میں آئی ہوگی, اور اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ آپ لوگ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے. اگر آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کریں تو لوگوں میں کم از کم اتنی ویلیوز تھیں کہ ہمیشہ عورت تبھی آدمی سے شادی کرتی تھی جب وہ طلاق شدہ ہو چکا ہوتا تھا یا وہ اس کی بیوی مر چکی ہوتی تھی. لیکن آج کل کی خواتین, چاہے ایکٹریسز ہوں یا عام زندگی میں یا آفیسز میں کام کرنے والی خواتین ہوں, انسیکیورٹی اس لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے, پینک اس لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ خواتین دوسروں کا گھر خراب کرنے سے ذرا بھی نہیں چکتی. وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے, بچوں والا ہے, اس کے باوجود وہ صرف یہ دیکھتی ہیں کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ ویل سیٹلڈ ہے تو وہ دوسری, تیسری اور چوتھی شادی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی. اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے گھر بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں عورت جو ہے وہ کبھی بھی آدمی کو دوسری, تیسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دے پاتی, دل سے نہیں دے پاتی, اوپر سے کہہ بھی دے تو. اسی لیے شاید اتنی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں, یا پھر الیجڈ ریلیشن شپس باہر بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. آخر بیویاں ایسی کون سی کمی چھوڑتی ہیں کہ شوہر جو ہیں, پہلے زمانوں میں اگر آپ دیکھیں تو پرانے ایکٹرز کی بھی اگر آپ کہانی سنیں تو موسٹلی جب وہ اداکار کسی کے ساتھ اگر ریلیشن شپ میں آتا بھی تھا تو وہ شادی نہیں کر پاتا تھا کیونکہ وہ اپنے بچوں اور بیوی کو دیکھ کے مجبور ہو جاتا تھا. لیکن آج کا مرد یہ بھی نہیں سوچتا. آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کی شادیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اپنے گھر خراب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بنا سوچے سمجھے اپنے بچوں اور بیوی کو ایک دم بلا توقف چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ یا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایک دم سے طلاق کی شرح اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور لوگوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں؟ یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ جو کچھ بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے, جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجئے. میں پرسنلی آپ کو جواب بھی دوں گی اور خود بھی اس چیز کو سمجھنا چاہتی ہوں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.